بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ راز کی باتیں ہماری جاری ہیں، حروف مقطعات کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ آج ہم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دعا کا طریقہ بھی سیکھیں گے، اور اس سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آیت، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو چار معنی نہ رکھتی ہو: ظاہر، باطن، حد اور مطلع۔ ظاہر سے مراد تلاوت، باطن سے فہم، حد سے حلال و حرام کے احکام، اور مطلع اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس علم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام سے کیا مطالبہ فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ چار چیزوں پہ، چار باتوں پہ نازل فرمایا گیا ہے: عبارت عوام کے لیے، لطائف اولیاء کرام کے لیے، اشارہ خواص کے لیے کہ اس میں کیا اشارے مل رہے ہیں، حقائق انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پاک، یہ میں نے 2-3 ویڈیوز سے پہلے جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول 17 انواع پر ہوا۔ میں اس میں سے ہم صرف جو بھی باتیں کر رہے ہیں، جو ہماری اتنی ساری ویڈیوز چل رہی ہیں اس سیریز کے اوپر، اس میں سے ہم صرف ابھی ایک نو پہ وہ بھی اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 17 انواع ہیں ان کو میں برکت کے لیے صرف ذکر کر دیتا ہوں: تعریف، تکلیف، تعطیف، تشریف، تالیف، تخفیف، تکفیف، امر نہیں، وعد، وعید، رخصت، تأسیس، تمحیص، داعی، راعی، شاہد، حافظ، شافی، یہ جس پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، دافع، نافع۔ یعنی اتنی انواع، اتنی جہتیں ہیں قرآن پاک ہمارے۔ اچھا، ان کے اوپر بھی کافی سارے، جیسے اب ہم اگر شفا کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی آگے کئی انواع بنتی ہیں، پھر ہر آیت کا مطلب بنتا ہے، پھر اس میں سے اعداد نکلتے ہیں، تعویذات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ریسرچ ہے۔ تو رب تعالیٰ کا اعجاز ہے، عقل دھنگ ہے، اور قیامت تک یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کے اوپر ہی اتنی ڈیٹیل لکھ دوں کہ 70 اونٹ جو ہے وہ بیسیکلی کنٹینر کا کام کیا کرتا تھا اس زمانے میں، اس پہ کافی مال اکٹھا ہو جاتا ہے، تو 70 اونٹ کے اوپر اس کی میں ڈیٹیل تفسیر لکھ دوں تو وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان اقوال کو ذکر کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لطائف اور رموز جو ہیں، جیسے الف لام میم جو رموز ہیں، یہ اولیاء اللہ یا صاحب کشف یا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے بتائے سے اہل علم جانتے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان رازوں کو وہ جو خاص راز ہیں وہ خاص رکھیں گے، اور جو عوام کو بتانے والے ہیں وہ عوام کو بتائیں گے۔ تو ان رازوں کے اوپر رب تعالیٰ کے اذن کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اس کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ان حروف کے اوپر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو حروف مقطعات کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اسم کے ذریعے، یعنی اگر ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ان کے جاننے سے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء کے اوپر ان لوگوں کو علم حاصل ہو جائے گا کہ ان کی کوئی دعا بھی رد نہیں کی جائے گی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو دعا کا میں نے شروع میں بتایا تھا طریقہ کار رہا ہے، آپ جب دعا فرماتے تو فرماتے یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی رب تعالیٰ کو کاف ہا یا عین صاد کہہ کے پکارتے اور فرماتے اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو ہمیں جب بھی اپنی دعا کرنی چاہیے، جب بھی تو اس طرح کے جو الف لام میم، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، تو ہمیں ان الفاظ کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی راز کا نہیں بھی پتہ تو بھی چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے تو برکت ہمیں حاصل ہوگی ہی۔ اس کے علاوہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کبھی کبھی ہا میم عین سین خوف کہہ کے بھی دعا کیا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث پاک ہے
اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنی ذات کو معصوم فرمایا، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا تو نے اس سے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھایا، یعنی اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھایا۔ ظاہر ہے جس پہ کتاب نازل ہو رہی ہے اسی کو راز کا علم دیا جائے گا، یا تو نے اسے اپنے خزانہ غیب میں راز کے طور پہ رکھا۔ تو اس حدیث پاک سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ علم جو ہے یہ وہ اسماء ہیں، وہ مبارک نام ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے سکھائے۔ اب وہ کیا اسماء ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے بطور وحی تجلی فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور ان پہ بھی صیغہ راز رکھا گیا کہ ان کو الف لام میم یا ہا میم عین سین قاف اس طرح کے حروف مقطعات کے ساتھ رب تعالیٰ کے اوپر اشارتاً افشاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پہ کیونکہ یہ عوام کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان رازوں کو کی ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے کشت کرے، تو جو ہمیں بزرگان دین سے ملے ہیں، جو ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اشارتاً ملے ہیں، ان کو اس طرح جیسے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنی دعا میں ان کو استعمال کیا کرتے تھے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کو ذکر کرنا چاہیے بقول مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ رب تعالیٰ کی جو ہم اس طرح سے حمد و ثنا کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا رد نہیں ہوگی۔ حروف مقطعات کے اوپر ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔